ہر مذہب ہی اچھائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے رب کو خوش رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر ایک ایسا شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کیوں کر پرکھے کہ سچا دین تو صرف اسلامی ہے؟ بالکل اسی طرح مختلف فرقوں میں بٹے لوگ اپنے اپنے فرقے کو درست سمجھتے ہیں، ایسے میں درست فرقے کی پہچان کیسے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ کا سوال سن کر میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، خوشی ہوئی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو پوچھی بھی جانی چاہیے اور جو زیادہ زیر بحث آنا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں تک اللہ جل شانہ کی ذات کا تعلق ہے تو اللہ کو ماننا عقل کی مجبوری ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جب آپ اس تخلیق کے پروسیس کو دیکھتے ہیں، جی یہ چیز کا درخت کہاں سے آیا، جی اس کا بیج مٹی میں دبویا تھا، پھر اسے پانی ملا، غذا ملی، یہ پانی اور اس کی غذا کہاں سے آئی؟ جی اللہ نے بنائی۔ اللہ کون ہے؟ اسے کس نے بنایا؟ تو وہاں جا کر رکنا پڑتا ہے دماغ کو۔ بالکل ایسی ہے، کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن وہ ایک ہستی ایسی ماننی پڑتی ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو بناتی۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ مانے تو پھر یہ تسلسل ختم ہی نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ لہذا عقلاً عاجز آ کر اللہ کو ماننا اور بات ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات کو ویسا ماننا جیسا وہ ہے، اس کے لیے نبی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں 5 سال 4 سال 6 سال کی عمر میں، تو اسے یہ یاد کرائیں کہ میں اس اللہ کو ویسا ہی مانتا ہوں جس اللہ کو حضرت محمد الرسول اللہ عبداللہ کے فرزند جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ اللہ کو تو ایسا ماننا چاہیے جیسا وہ ہے، جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی صفات ہیں، جیسی اس کی شان ہے۔ اب یہ عقل کا کام نہیں۔ اگر عقل کا ہوتا تو فلاسفہ نے اس کا جواب دے دیا ہوتا، عقل کا ہوتا تو اہل علم نے، ادیبوں نے، مورخوں نے، وہ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا۔ یعنی یہ تو وہ ہستی بتا سکتی ہے جسے اللہ کا وہ قرب حاصل ہو، یا جسے اللہ خود بتائے، یا جس نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اتنا جانتا ہو، اور اتنا جاننا یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ لہذا اللہ کو ویسا ماننا ضروری ہے جیسا وہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بات ہو گئی ایمان کی۔ اب اگر کوئی ویسا نہیں مانتا تو از خود وہ اپنے کو سچا کہتا رہے۔ تو بت پرست بھی کہتے ہیں میں سچا ہوں، تو ستارہ پرست بھی، آتش پرست بھی، ابلیس کی پوجا کرنے والے بھی ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کہنے سے سچا نہیں ہوتا۔ رہا سوال کا یہ حصہ کہ بندہ کیسے تلاش کرے، اب وہ غیر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیسے؟ میں تو سمجھتا ہوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تلاش انہیں بھی کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ایک موروثی عقیدہ ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہوتی جو آپ تحقیق کر کے فیصلہ کر کے متعین کرتے ہیں، اس میں جو قوت اس میں ہوتی ہے۔ اچھا حضرت جی، یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام اس بات سے روک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تحقیق میں پڑھو گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ اس لیے روک دیتے ہیں کہ ہم سے ہی پوچھتے رہو، ہمارے محتاج رہو۔ صحیح۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ میرے محتاج ہو جائیں، دین یہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ سے آشنائی پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں آ جاتی اور لوگوں سے کہتی کہ تم میں تو اہلیت نہیں ہے کہ تم اللہ سے کلام کر سکو، تم باتیں مجھ سے کرو، میں تمہاری باتیں اللہ کو پہنچاؤں گا۔ بات بنتی تھی،
بالکل صحیح بات. لیکن آپ نے فرمایا یہ ہر بندے کا تعلق براہ راست اللہ سے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو آئے اسے اللہ کے روبرو کر. سبحان اللہ. لہذا جو آیا اس نے سجدہ براہ راست اللہ کو کر کے اپنی گزارشات براہ راست اللہ سے پیش کی. تو دین یہ ہے کہ بندے کو اتنا بتایا جائے کہ از خود وہ اپنی ذمہ داری پر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو. اس سے روکنا تو زیادہ. اچھا، اس میں اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے ہمیں دیگر مذاہب کو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا اور چل پڑتے ہیں دوسرے کے مذہب. گزارش یہ ہے جی کہ آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا، کیا ایک ہی دکان ہو کپڑے کی، ایک ہی آٹے دال کی، ایک ہی مرغی گوشت کی، تو وہ زیادہ اچھا ہے یا بے شمار ہوں تو؟ صحیح، ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بازار اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں بہت سی دکانیں، ہمارے پاس چوائس ہے، بالکل ورائٹی ہے دکانوں پر، ہمارے پاس چوائس ہے. ہم پھر کے اپنے لیے کپڑا پسند کرتے ہیں، جوتا پسند کرتے ہیں، دیر پا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ہماری رینج میں بھی ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو مذہب کے معاملے میں اگر بہت سی دکانیں بن گئی تو اس میں گھبرانے کی بات ہے. بالکل صحیح، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، کس انداز سے پہنچتے ہیں. زبردست. اور اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، یہ کہاں تک پہنچتی ہیں اور کس انداز سے پہنچتی ہیں، اور کون ان میں سے بہترین ہے. اپنے لیے بہترین چن لینا چاہیے. اور یقیناً کہ جب تحقیق کر کے یہ پتہ چلے گا کہ رب کی ذات موجود ہے تو پھر اس پہ ایمان لانا ہے، اس کا درجہ ہی کافر نہیں. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو بھی سنے سنائے ایمان کی بجائے خود تحقیق کر کے ایمان لانا چاہیے. وہ ایمان اسے اعمال پہ مجبور کرے. سنا سنایا ایمان اعمال پہ مجبور نہیں کرتا. سنی سنائی بات سنی سنائی